السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ میں۔ چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ لطیفے کا مضمون عنوان ہے کلب علی۔ سنا ہے کہ ایک مجتہد صاحب ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ مجتہد کہتے ہیں اجتہاد کرنے والا، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے والا۔ اتفاق سے دو سنی بھی اس ڈبے میں سوار تھے۔ ایک سنی نے پوچھا کہ قبلہ و کعبہ، جناب کا اسم گرامی کیا ہے؟ مجتہد صاحب نے فرمایا کہ میرا نام کلب علی ہے، یعنی علی کا کتا۔ پھر مجتہد صاحب نے پوچھا کہ آپ کا اسم شریف؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو سنی نے ازراہ تمسخر کہا کہ قبلہ و کعبہ کیا عرض کروں، میرا نام خنزیر اللہ ہے، یعنی خدا کا سور۔ پھر مجتہد صاحب نے دوسرے سنی کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ اور آپ کا نام؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام شتر محمد ہے، یعنی محمد کا اونٹ۔ مجتہد صاحب ہنس کر بولے کہ آپ سنی لوگوں کے نام بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ توبہ توبہ، خنزیر اللہ اور شتر محمد، بھلا یہ بھی کوئی نام ہے؟ تب سنی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ بہرحال خدا کا خنزیر اور محمد کا اونٹ علی کے کتے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی تمام مسافر ہنس پڑے اور پورا ریل کا ڈبہ دیوار قہقہہ بن گیا، اور مجتہد صاحب اس قدر نادم ہوئے کہ انہوں نے اپنا نام ہی بدل ڈالا اور اپنا نام غلام علی رکھ لیا۔ چلیے دوسرا لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ نام بھی ہمیں چاہیے کہ نام دیکھ کر کے رکھنے چاہیے، اور آج کل جو فیشن چلا ہے کہ نئے نام ہونے چاہیے، نئے نام ہونے ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھے نام ہونا ضروری ہے۔ اور اچھے ناموں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اور بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام ہونے چاہیے۔ ان میں ایک تو ان کا مطلب صحیح ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ صحابیات کے نام ہوتے ہیں تو نام کا اثر بھی بڑھتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ غیروں کے مقابلے میں ایک ضدین جمع ہو جاتے ہیں۔ غیر اپنے نام اپنے دوسروں کے نام پر رکھتے ہیں، کافرانہ، تو ہمارے نام ہمارے صحابہ کے نام پر ہونے چاہیے۔ چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ نام ہمارے صحابہ اور صحابیات کے نام پر رکھنے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ سنا ہے کہ ایک مرتبہ کسی رئیس نے کسی فقیر کو بہت ہی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر خیرات میں دی۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، ایک مرتبہ کسی رئیس نے کسی فقیر کو بہت ہی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر خیرات میں دی۔ فقیر بڑا ہی مسخرہ تھا۔ اس نے چادر کو بوسہ دے کر کہا کہ سبحان اللہ، اس میں تو کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور زور زور سے پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے کہا رے بھائی، پورا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھو۔ تو فقیر کہنے لگا کہ بھائی، یہ چادر محمد رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی ہے، اس لیے اس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اس چادر پر جتنا لکھا ہوا میں اتنا ہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر رئیس شرمندہ ہو گیا اور نئی چادر فقیر کو دے دی۔ یعنی وہ اتنی پرانی تھی کہ اس فقیر نے یہ ان کو جتا دیا کہ آپ نے جو چادر دی ہے اتنی پرانی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہے۔ اس نے لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھ کر کے پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر کے رئیس نے ان کو نئی چادر دے دی۔ تو اس میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم کسی کو جب چیز دیں تو ویسی چیز دیں جیسی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی خراب کھانے کی خراب چیزیں، پہننے کی پرانی چیزیں ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں عام طور پر۔ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی غریب کو، فقیر کو ویسا دے جیسا اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چلیے ایک اور شروع کرتے ہیں۔ دیجیے ہاتھ۔ سنا ہے کہ کوئی پیر زادہ صاحب دریا میں گر پڑے اور ڈوبنے لگے۔ فوراً کوئی شریف آدمی دوڑ پڑا اور بولا کہ حضور دیجیے ہاتھ۔ تو پیر زادہ صاحب پیچھے ہٹ گئے اور ڈبکی لگانے لگے۔ اتنے میں ان کا مرید، جو ان کا مزاج داں تھا، مزاج کو جانتا تھا، آ گیا اور کہا حضور لیجیے ہاتھ۔ تو فوراً پیر زادہ صاحب نے ہاتھ بڑھا دیا اور دریا میں سے نکل آئے۔ شریف آدمی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے جب کہا کہ حضور دیجیے ہاتھ تو آپ پیچھے ہٹ گئے اور ڈوبنے لگے، اور جب مرید نے کہا کہ حضور لیجیے ہاتھ تو آپ نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور باہر نکل آئے۔ تو پیر زادہ صاحب نے فرمایا کچھ نہیں، بس دیجیے اور لیجیے کا فرق ہو گیا۔ آپ نے دیجیے ہاتھ کہا تھا اور ہم پیر زادہ لوگ کبھی
دیجیے کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، خواہ ہم ڈوب ہی کیوں نہ جائیں، ہم تو بس لیجیے سننے کے خوگر ہیں۔ اس لیے جب مرید نے لیجیے ہاتھ کہا تو حسب عادت ہمارا ہاتھ بڑھ گیا اور ہماری جان بچ گئی۔ بہت سے آدمی کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ بس دیجیے اور لیجیے میں ہی وہ اپنی زندگی گزار جاتا ہے، جو انا میں داخل ہو جاتا ہے کہ میں تکبر، اور تکبر انسان کی جڑ کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جڑ کو کیا انسان ہی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے تکبر کو، گھمنڈ کو اپنے پاس تک نہیں بھٹکنے دینا چاہیے۔ چلیے ایک اور شروع کرتے ہیں، یا اس کو رہنے دیتے ہیں۔ رافضی مولوی اور ایک جاہل سنی، تو اس کو کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو اس لطیفے میں بہت اچھا لگے گا اور